میاں صاحب محمد باشکڑی شریف والد رحمت اللہ تعالی وہ فرمایا کرتے تھے جھوٹے یار کی یاری ہے میں دیوان دکان لوہارا. آگے کیا بھاں میں کپڑے کنج کنج بھئیے تے چڑکاں پین ہزارہ. کہ جو بندہ مکار ہے، فراڈی ہے، جھوٹا ہے، دھوکے باز ہے، غافل ہے، تو اس کی صحبت میں بیٹھنا ایسے ہے کہ جیسے کوئی بندہ لوہار کی دکان پر بیٹھ جائے. تو آپ اگر کسی شخص کو دیکھنا ہو نا کہ یہ آج کل کس کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو آپ اس سے بات چیت کر کے دیکھیں. تو جب آپ بات چیت کریں گے تو آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ یہ کس کے ساتھ بیٹھتا ہے. تو آگے کیا فرماتے ہیں میاں صاحب؟ وہ فرماتے ہیں لج پالانی یاری ہے میں دیوان دکان اتارا. سبحان اللہ. باہیں سودا مول نہ لگی تے ہلے آن ہزارہ. آپ فرمایا مگر اس کے برعکس اللہ والوں کی صحبت ایسی ہے کہ جیسے عطر فروش کی دکان ہو. اور فرمایا کہ عطر فروش کی شاپ پر اگر کوئی بندہ چلا جائے، عطر خریدے یا نہ خریدے، وہ سینٹ لے یا نہ لے، تو وہ اس کی خوشبو سے محظوظ ہوتا رہتا ہے اور مفتے میں مستفید ہوتا ہے. کہا بینی اسی طرح اللہ والوں کی صحبتوں میں بیٹھنا وہ بالکل اسی طرح جیسے عطر فروش کی شاپ ہے. اور جب تک ان کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ بندہ چاہے وہ ذکر کرے یا نہ کرے، چاہے وہ ان کی بات پہ عمل کرے یا نہ کرے، مگر جب تک ان کی صحبت میں وہ بندہ بیٹھتا ہے تو جو اللہ کی رحمتیں اور برکتوں کا نزول اس پر واقع ہوتا ہے، اس اللہ والے پر اس کی رحمت کے چھینٹے اس پر بھی واقع ہوتے ہیں جو ان کی صحبت میں آ کر بیٹھ جاتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ صحبت کے بڑے اثرات ہیں. مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، کہا بے طرح صد سالہ طاعت بیریا. فرمایا ایک پل، ایک لمحہ کسی اللہ والے کی صحبت میں جا کر بیٹھنا وہ کتنا کارآمد ہے. کہا بے طرح صد سالہ طاعت بیریا. کہا 100 سال کی مقبول ترین عبادت سے افضل و اعلیٰ وہ پل، وہ لمحہ ہے جو کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کر گزار دیا جائے. وہ اللہ والے کیا بتاتے ہیں؟ وہ تربیت کرتے ہیں، اخلاقی تربیت کرتے ہیں، وہ عقیدوں کو ٹھیک کرتے ہیں، وہ سوچوں کو ٹھیک کرتے ہیں، وہ سینوں میں عشق خدا پیدا کرتے ہیں، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرتے ہیں. یہ انہی کی صحبتوں کا نتیجہ ہے کہ بحمد تعالیٰ کہ جو کسی اللہ والے کے دامن سے وابستہ ہے اس کو دین کی صحیح شناسائی حاصل ہو جاتی ہے. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ والدین کے جو رشتے ہیں وہ کیسے رشتے ہیں کہ جن کو ہم بلا بیٹھے. اللہ فرمایا والدین کے چہروں کو پیار بھری نظروں سے دیکھنا حج مقبول کا ثواب ہے. سبحان اللہ. اور اود پہاڑ ہے، پہاڑ آپ کے ادھر جاپان کے اندر بھی ہیں. وہ جو اود پہاڑ ہے اس کے بارے میں رسول کو نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اود جبل یحبهم من یحبه. فرمایا اود پہاڑ ہے اور یہ وہ پہاڑ ہے جو مجھے مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے، میں مصطفیٰ اس سے پیار کرتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جنتی پہاڑ ہے. اور فرمایا کہ جو کوئی ایک بار سبحان اللہ کہہ دے تو اس کو ایک اور پہاڑ کے برابر نیکیوں کا اجر و ثواب نصیب ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. والدین کے چہروں کو پیار بھری نظر سے دیکھنا حج مقبول کا ثواب. تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اگر ہم ایک دن میں 100 مرتبہ والدین کے چہروں کو پیار بھری نظر سے دیکھیں تو میرے آقا نے فرمایا صحابی اللہ کی عزت کی قسم جو کوئی ایک دن میں 100 مرتبہ والدین کے چہروں کو پیار بھری نظروں سے دیکھ لے، رب کریم خوش ہو کر ایک دن میں 100 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا باپ کی دعا کے بارے میں؟ اللہ فرمایا باپ کی دعا کا اثر یہ فرمایا کہ بنی اسرائیل کا کوئی نبی جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اپنی امت کے لیے، فرمایا وہ اجمعین بعد میں کرتا ہے، اس کی جیسے دعا کو قبولیت کا درجہ پہلے نصیب ہوتا، بالکل اسی طرح جب کوئی باپ اپنے بچوں کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے
فرمایا وہ اجمعین بعد میں کرتا ہے، رب کریم اس کی دعا کو قبولیت کا درجہ پہلے عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اللہ، تو آپ کی دعاؤں میں بڑا اثر ہے، آپ ضرور دعا کیا کریں، اور دعا مفضل عبادت، دعا تو عبادت کا مرض ہے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک میں رب ہوں جو دعاؤں کو سنتا ہوں، اور جب کوئی بندہ اخلاص سے دعا کرتا ہے، فرمایا میرے نبی نے اخلاص العمل، عمل میں اخلاص کو پیدا کرو۔ جب کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کا یہ عالم ہے کہ وہ اجمعین بعد میں کرتا ہے، اللہ کریم دعا کو قبولیت کا درجہ پہلے عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ، ہم دعا کو عبادت نہیں سمجھتے۔ اس دور کے اندر یہ گہما گہمی کا دور ہے۔ اس دور میں ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، مگر ہم نماز کو عبادت ضرور سمجھیں۔ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، مگر روزے کو عبادت ضرور سمجھتے ہیں۔ عمرہ اور حج کریں یا نہ کریں، مگر ہم اس کو عبادت ضرور سمجھتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کریں یا نہ کریں، مگر ہم اس کو عبادت ضرور سمجھتے ہیں۔ احباب، دعا کو ہم شاید عبادت ہی نہ سمجھتے ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کیا ہے؟ فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت تو عبادت نہیں، عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء رد البلاء، دعا وہ ہے جو بلا کو رد کرتی ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء سلاح المومن، دعا کیا ہے؟ فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ سبحان اللہ، تو صحبت کا بڑا اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرمائے، اور یہ جو قرآن ہے جیسے آج آپ نے پڑھا ہے اسی طرح سے اس کی تلاوت کیا کریں۔ مولا کائنات، مولا علی، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فہو علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا اس کا علی مولا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مولا علی کے بارے میں علی منی وانا منہ، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے۔ بولو سبحان اللہ، پھر بولیے سبحان اللہ۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کمال ہے کہ جس وقت مواقعات ہو رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف فرما اور مہاجر اور انصاری کا حضور ہاتھ میں لگا رہے ہیں۔ ایک مہاجر کو بلایا، ادھر انصاری کو بلایا، فرمایا تم بھائی ہو، اس کو اپنے ساتھ گھر لے جاؤ۔ لمبی حدیث ہے، وہ لے کے چلے گئے۔ اسی طرح کرتے کرتے سب چلے گئے۔ اب مسجد نبی شریف میں مولا علی تشریف فرمائے، نبی تشریف فرما اور مولا علی تشریف فرما۔ تو مولا علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، کہا یا رسول اللہ، آپ نے سب کو اس کا کوئی نہ کوئی بھائی بنا کر روانہ کر دیا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے کس کے ساتھ جانا ہے؟ میرا بھائی کون ہے؟ تو حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، مولا علی کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی سن خدا کی قسم تو دنیا اور آخرت میں مجھ مصطفیٰ کا بھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک جنگ ہو رہی ہو تو جس دشمن کے ساتھ مولا علی کی جنگ ہو رہی تھی تو آپ نے اسے اٹھایا اور اٹھا کر نے زمین پہ پڑھ دیا، اور جب زمین پہ پڑھا مولا علی اس کے اوپر سوار ہو گئے، اور سوار ہو کے آپ نے اپنا خنجر نکالا اور خنجر نکال کر اس کے سینے میں پیوست کرنے لگے۔ جب وہ سینے میں خنجر پیوست کرنے لگے، وہ نیچے پڑا تھا، اس نے منہ اٹھایا، مولا علی کے منہ پہ تھوک دیا۔ جیسے ہی تھوکا، علی نیچے اتر آئے، آپ نیچے آئے اور آپ جانے لگے ایسے۔ تو وہ اٹھا، اٹھ کے اس نے حضرت علی کا دامن پکڑا، اس نے کہا علی کیا بات ہے، تو مجھے چھوڑ کے کیوں جا رہا ہے، قتل کیوں نہیں کرتا؟ فرمایا تیری میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں، میں تو چونکہ دشمن خدا اور دشمن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس لیے تیرا مرڈر کر رہا تھا۔ تو اس نے کہا پھر کیا میں آپ دشمن خدا اور دشمن مصطفیٰ نہیں رہا؟ کہا تو دشمن خدا ہے اور دشمن مصطفیٰ ہے، تو تو علی پھر میرا مرڈر کیوں نہیں کرتا؟ کہا ابھی ابھی تو نے میرے چہرے پر تھوک کر میری عزت نفس کو مجروح کیا، اب اگر میں نے تیرا قتل کر دیا تو قیامت کے دن میرا مولا مجھے فرمائے گا علی اس قتل کا جواب دے جو تو نے اپنے نفس کے انتقام کے لیے کیا تھا۔ اللہ
مجھے اپنے نفس کا کوئی بدلہ نہیں ہے، ہماری تیری کوئی ذاتی دشمنی نہیں۔ تو جب اس نے یہ دیکھا تو کہنے لگا علی تیرا عمل بتاتا ہے کہ تو سچا ہے، تیرا دین سچا ہے، تیرا نبی سچا ہے، تیرا خدا سچا ہے، مجھے کلمہ پڑھا کے جا۔ سبحان اللہ۔ علی وہ ہیں کہ ایک جنگ میں جا رہے تو احباب راستے میں ساتھی نے بتایا پانی ختم ہو گیا، تو آپ نے فرمایا اچھا۔ ایک ساتھی بولا علی سنا ہے وہ جو سامنے چٹان پڑی ہے نا، ہاں اس چٹان کے نیچے پرانا جو ہے کوئی چشمہ ہے پانی کا۔ اچھا علی اگر اس چشمہ اس پتھر کو ہٹا دیا جائے نا تو نیچے سے چشمہ جو ہے وہ پانی کا دوبارہ نکل آئے۔ اور بتاتے ہیں مولا جی تشریف لے گئے اور آپ نے کیا کیا، جا کر اس پتھر کو ہٹا دیا، پتھر ہٹ گیا، پانی کا چشمہ جو تھا وہ دوبارہ ابلنا شروع ہو گیا۔ سامنے کا راہ بیٹھا ہوا تھا دور، اچھا میں بڑے غور سے چیک کر رہا ہوں، تو وہ دوڑ کر آیا اور اس نے آ کر مولا علی کے چہرے کو بڑے خاص انداز سے دیکھا۔ اس نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ کیا بات؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ یہاں ایک پانی کا جو چشمہ ہے ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس پتھر کے نیچے ایک چشمہ ہے، اور یہ پتھر اتنا، یہ چٹان اتنی بھاری بھرکم ہے، اس چٹان کو یا تو نبی ہٹا سکتا ہے یا علی ہٹا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب مجھے تو صرف یہ بتا کہ تو نبی ہے کہ علی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نبی نہیں، میں علی ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو راہب نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ اکبر۔ کہتے میں انتظار میں بیٹھا تھا، میں نے جب سے سنا میں بستیوں کو چھوڑ کر یہاں آ کر بیٹھ گیا، کبھی تو کوئی آئے گا، تو جس نے آ کر یہ ہٹا دیا یا وہ نبی ہوگا یا وہ علی ہوگا۔ تو میں اس لیے ویٹ کرتا رہا۔ آج جب میں نے تجھے دیکھا اور تجھے قافلے کے ساتھ آتے دیکھا، تیری چمکتی پیشانی کو دیکھا اور تیرا اس چٹان کی طرف آتے دیکھا، میں نے کہا یار میری مراد پوری ہونے کا وقت آ گیا، اب میں زیارت کر لوں گا۔ میں پوچھتا ہوں اس سے نبی ہے کہ تو علی ہے؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ مولا ہے شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احباب وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں علی جب میرا دل کرتا ہے، اور جب میرا دل کرتا ہے میں اپنے رب سے کلام کروں۔ کس سے کلام کروں؟ میں علی جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے رب سے کلام کروں، تو فرمایا جانتے ہو میں کیا کرتا ہوں؟ مولا آپ بتاؤ کیا کرتا ہوں؟ فرمایا جب میرا دل کرے میں رب سے کلام کروں تو میں نماز شروع کر دیتا ہوں۔ کہا لوگوں نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ اپنے رب سے کلام کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب علی نے آگے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لوگوں جب میرا دل کرتا ہے کہ میں کیا کروں، کہ میرا رب مجھ سے کلام کرے، کہتے تھا میں رب سے کلام کروں، میرا رب مجھ سے کلام کرے، تو فرمایا جانتے میں کیا کرتا ہوں؟ مولا کیا کرتے ہو؟ فرمایا میں قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا قرآن کی تلاوت ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے رب بندے سے کلام فرماتا ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے تو اعرابی بدو وہ آیا اور اس نے آ کے مسجد نبی شریف میں نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کر کے وہ جانے لگا۔ تو میرے آپ نے فرمایا کہہ دو دعا ایسے نہیں مانگتے، کہ میں سمجھاتا ہوں کہ دعا کیسے کرنی ہے۔ فرمایا پہلے میری ذات پر درود بھیج۔ سبحان اللہ۔ کیا بھیج والا؟ پہلے میری ذات پر درود بھیج۔ درود بھیجا، فرمایا اب اپنا مدعا اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر۔ تو اس نے پیش کیا، فرمایا آخر میں میری ذات پر پھر درود بھیج، پھر درود بھیجا، اور فرمایا اس نے آزمائش کی۔ فرمایا جانتا ہے تو نے آزمائش کی ہے، اللہ نے تیری دعا کو قبولیت کا درجہ عطا فرمایا۔ فرمایا جو دعا درود و سلام میں لپیٹ کر
رب کی بارگاہ میں پیش کر دی جائے، ایسا دعا کرنے والا بندہ یا بندی اجمعین بعد میں کرتے ہیں، رب کریم ان کی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ پہلے عطا فرمائے۔